واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جا کر جمع تفریق خود کرتے رہتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے ایک جنگ کے اندر، اور ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، آج کے اس دور کے اندر امن کی بات کرنے والوں، نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے اندر نبی علیہ السلام جہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں، وہاں اس حجرہ مبارک کے اندر مورخ کو، مفسر کو، مصنف کو، محدث کو تسبیح نہیں ملی، 12 سے 13 تلواریں ملی ہیں۔ حضور کے حجرہ مبارک سے 12 سے 13 تلواریں ملی ہیں، تسبیحات نہیں ملی۔ ہاں تسبیح کا حکم ضرور دیا، لیکن خود حضور علیہ السلام تلوار لے کر میدان جنگ کے اندر جایا کرتے تھے، اور ان تلواروں کے اندر عربی کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا بزدلی شرم ہے، آگے بڑھنا عزت ہے۔ اور اس دور کے اندر یہی سمجھیں کہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے جس کو غزوہ ہند کے نام سے کہتے ہیں۔ اب تو علماء کرام نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہے، کہا اس کا اینڈ نہیں ہے لیکن شروع ہو چکی ہے۔ اب تم چاہتے ہو کہ غزوہ ہند کی جنگ کے اندر تم شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کی تربیت اسلامی اور محمدی اور طریقہ محمدی کے مطابق کرنا شروع کر دو، تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں کا زنا کر کر غلط راستے پر نہ جائیں اور صحیح راستے پر چل پڑیں۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام چلے گئے، بات چل رہی تھی ایمان کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام جنگ کے اندر تشریف لے گئے، گھوڑے کے اوپر جلوہ افروز ہے۔ پہلے بھی 2 مرتبہ یہ بات سنا چکا ہوں، صرف اشارہ دوں گا۔ ایک کافر مسلمان نہیں، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اپوزٹ اگینسٹ صفوں سے نکلتا ہوا آیا، اس نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کی اور پلٹ کر کہنے لگا کہ میں قریب جانے چاہتا ہوں۔ وہ حافظوں نے کہا کہ آگے نہیں جا سکتے، ہمیں کیا پتا تم نیزہ مار دو، تلوار مار دو۔ کہا کہ اس چہرے کو دیکھ کر فدا ہو گیا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس چہرے کو دیکھ کر فدا ہو گیا ہوں، مرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن مجھے قریب ہو کر صرف 2 باتیں کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ قریب آیا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں ہی بیٹھ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہو؟ کیا کہہ رہا ہے کافر؟ ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہو؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت تجھے دلانا مجھ محمد رسول اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا یہاں نکات چھوڑ جاتا ہے، لیکن ایک ہی نکتہ، اس وقت کے کافر بھی جانتے تھے، غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ محمد جس چیز کی گارنٹی دے دے وہ پھر پکی ہو جاتی ہے۔ اب اسی اثناء کے اندر حضور علیہ السلام کے کہنے پر حضور نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھنے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ گھوڑے سے نیچے اترنا ہی چاہ رہا تھا کہ گھوڑے کی زین سے پاؤں پھسل گیا اور گردن کے بعد نیچے آیا اور منکا ٹوٹ گیا، اور وہاں ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور لوگوں، اے صحابہ، اے مجاہدین، اگر کسی نے اہل جنت میں سے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھنا۔ اب مجھے بتاؤ یار، اسے نماز جنت میں لے کر گئی، اور اسے کوئی وضو، غسل، فرائض، صدقات و خیرات، نماز تراویح، نماز جمعہ، کوئی اور کام، یہ معاملات ہیں، اس نے صرف 2 کام تھا۔ ایک حضور کے چہرے کی زیارت کی، حضور کو مانا، پھر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 2 عمل کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں۔ یار اختیار مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ ایک لمحے کے اندر کوئی عمل نہیں کیا، لیکن حضور نے اس کو جنتی کہہ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کا اختیار کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اب سمجھ آیا ایمان کیا ہے؟ حضور کو ماننے کا نام، اور جس نے حضور کو نہیں مانا اس نے زندگی